سبحان اللہ والحمد للہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں قاضی عمار علی الوی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل QMT۔ قربانی۔ آج مسلم امہ نے قربانی کو محض شوخی بکھیرنا، ایک دوسرے سے سبقت حاصل کرنے کا ذریعہ، دکھلاوا اور گوشت کا حصول اور فقط جانوروں کو ذبح کرنے کا نام قربانی رکھتی ہے، اور اس کے رد عمل میں ملحدین نے، آزاد منہج آزاد خیال لوگوں نے اور لبرلز نے اسے ظلم، بربریت اور پرانی رسم قرار دے دی ہے۔ یہ دونوں انتہائیں ہیں۔ ہمیں قربانی کا اصلی فلسفہ سمجھنا ہوگا جس پر صحابہ کرام سلف صالحین کاربان تھے، اور جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ سلف صالحین کے دور میں، صحابہ کرام کے دور میں آپ کو کوئی لبرل نظر نہیں آتا، کوئی ملحد نظر نہیں آتا، کوئی اس قسم کا اعتراض کرنے والا شخص نظر نہیں آتا۔ کیوں؟ کیونکہ صحابہ کرام اس قربانی کی اصلی روح، اصلی فلسفے کو سمجھتے تھے، اور اسی اصلی روح اور فلسفے کی بنیاد پر وہ قربانی کرتے تھے، اور قربانی ان کی زندگی پر اثر کرتی تھی، قربانی ان کے عمل کے اندر جھلکتی تھی۔ جب قربانی ان کے اوپر اثر کر رہی ہے، ان کے عمل کے اوپر جھلک رہی ہے، تو پھر کسی کو بھی اعتراض کرنے کا حق نہیں ہوگا، اور کوئی اعتراض کر ہی نہیں سکتا، اس کا اعتراض ویلڈ ہی نہیں ہوگا۔ تو اگر ہمیں اپنی نسلیں بچانی ہیں، اسلام کا دفاع کرنا ہے، تو ہمیں قربانی کے اصل فلسفے، اصل روح، اصل حقیقت کی طرف پلٹنا پڑے گا۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ آج انسان حقوق کی بات کرتا ہے، آج انسان آزادی کی بات کرتا ہے، آج انسان خودی کی بات کرتا ہے، مگر سوال یہ ہے کہ اگر انسان اپنی خواہشات کی بھی قربانی نہ دے، اپنے نفس کو بھی قربان نہ کر سکے، اور اگر وہ اپنے مال، اپنی اولاد کو بھی قربان نہ کر سکے، اگر وہ حق کے لیے کچھ بھی چھوڑنے کو تیار نہ ہو، تو پھر وہ انسان کیسا؟ انسان کی تو یہ فطرت اور جبلت ہے کہ وہ حق کے لیے سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ قربانی آزادی کی انتہا یا غلامی کا آغاز، اس نقطے کو سمجھ لیں تو مسئلہ ہی حل ہو جائے گا۔ بظاہر لگتا ہے کہ قربانی غلامی کا آغاز ہے، لیکن انسان کے لیے یہ آزادی کی انتہا ہے۔ انسان اپنی خواہش سے، اپنے دل کی آرزو سے، دل کی صدا سے، اپنی محبت سے، اپنے مال سے، اپنی جان سے، سب سے آزاد ہو جاتا ہے۔ یہ حقیقت میں آزادی ہے۔ جو انسان آزادی کا طلبگار ہے، تو یہ قربانی اصل میں آزادی کی انتہا ہے۔ مولدین کہتے ہیں کہ یہ کیسی قربانی ہے جس میں ایک جانور کو ذبح کیا جا رہا ہے؟ ہم کہتے ہیں نہیں، یہ آزادی کی انتہا ہے، کیونکہ اس قربانی کے اندر صرف جانور کے اوپر چھری نہیں چلتی، اس قربانی کے اندر انسان کے نفس کے اوپر چھری چلتی ہے، انسان کی خواہش کے اوپر چھری چلتی ہے، انسان کے مال کے اوپر چھری چلتی ہے، اور انسان کی خود پرستی، انسان کی مادہ پرستی، خود پسندی، خودی کے اوپر چھری پھرتی ہے۔ اسی کا نام قربانی ہے، اور یہی قربانی کی روح اور حقیقت ہے۔ یہ جانور عارضی طور پر انسان اس کا مالک ہے، انسان اس کی قربانی کرتے ہوئے اپنے نفس کو یہ صدا دیتا ہے کہ اے جانور، تو میری ملکیت ہے عارضی، جب تجھے میں ذبح کر رہا ہوں تو اے نفس، تو میری ملکیت بھی نہیں ہے، تو اللہ کے حکموں کے تابع ہے، جب تو میری ملکیت نہیں ہے تو تجھے میں بطریق اولا ذبح کروں گا، میں اس کو ذبح کر رہا ہوں جو میری ملکیت میں ہے، تو میری ملکیت میں بھی نہیں ہے۔ اسی کو اللہ کے قرآن نے بیان کیا، اور خوبصورت آیت اور خوبصورت نقطہ ہے۔ فرمایا قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ اس ایک آیت کو سمجھ لیں، آپ قربانی کی روح کو سمجھ جائیں گے، آپ قربانی کے فلسفے کو سمجھ جائیں گے۔ پھر جب آپ چھری چلائیں گے جانور کے اوپر، تو آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ ہم کیسی حقیقت پسندی کی طرف جا رہے ہیں، ہم کیسے غلامی کے اندر نہیں بلکہ آزادی کی انتہا کے اندر جا رہے ہیں۔ آیت دیکھیں، 4 اللہ تعالیٰ نے لفظ بیان کیے۔ قل، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، پہلی چیز ان صلاتی، میری نماز، پھر فرمایا ونسکی، اور میری قربانی، ومحیای، پھر فرمایا میری زندگی، ومماتی، اور میری موت، للہ، اللہ ہی کے لیے ہے، رب العالمین، جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ پہلا نقطہ دیکھیں، نماز پہلے ذکر کی، ان صلاتی، میری نماز، پھر فرمایا میری قربانی۔ نماز پہلے کیوں ذکر کی؟ نماز کا ذکر بعد میں بھی تو ہو سکتا تھا، پہلے اس لیے کیا کہ اے مسلمانوں، اے مسلم امہ، قربانی کے دن
شوخیاں بکھیرتے ہوئے کہیں تم قربانی کے اندر ہی محو ہو جاؤ اور فریضہ اول نماز کو چھوڑ دو، ایسا نہ کرنا۔ پہلے نماز، پہلے عید ادا کرو، پہلے اگر زور کے فرض کا ٹائم ہے تو فرض ادا کرو، پھر اس کے بعد قربانی کرو۔ یہی قربانی کی حقیقت ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ایک فرض کو ادا کرتے ہوئے دوسرے فرض سے غافل ہو جاؤ، یہ اللہ پرستی نہیں، خود پرستی بن جائے گی، یہ لاہوتی سے نکل کر خودی کے اندر آ جائے گا، عالم ناسوتی کے اندر آ جائے گا۔ لہٰذا پہلے آپ نے فرض نماز ادا کرنی ہے، اولین فریضہ ادا کرنا ہے، پھر اس کے بعد آپ نے قربانی کو ادا کرنا ہے۔ پھر آ جائیں دوسرے نقطے کی طرف۔ فرمایا ان صلاتی، صلاۃ نماز کے اندر انسان کا بدن تھکتا ہے، یہ بدنی عبادت ہے۔ فرمایا ونسکی، اور میری قربانی، قربانی کے اندر بدن بھی تھک رہا ہے اور مال بھی جا رہا ہے۔ فرمایا کہ میری مالی عبادت ہو، میری بدنی عبادت ہو، للہ، یہ اللہ ہی کے لیے۔ اللہ میں کیا آپ کو گنواؤں گا کہ میری مالی عبادت، میری بدنی عبادت، میری تو زندگی بھی تیرے لیے، میری تو موت بھی تیرے لیے، یعنی کہ اس دنیا میں آنے کا میرا مقصد ہی تیری اطاعت ہے، میرا مقصد ہی تیری خوشنودی ہے۔ جب میرا مقصد تیری خوشنودی ہے تو پھر میرا تو کچھ ہے ہی نہیں۔ جب میرا کچھ نہیں ہے تو صرف اللہ تو ہی تو ہے۔ تو کہے گا اس جانور کے اوپر چھری رکھو تو میں رکھ دوں گا، تو کہے گا اپنے بیٹے کے اوپر چھری رکھو، اسلام کے لیے بیٹا قربان کرو تو میں وہ بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاؤں۔ یہ قربانی کا فلسفہ ہے، یہ قربانی کی حقیقت اور روح ہے۔ پھر اگلا نقطہ سمجھیے، فرمایا ان صلاتی، میری نماز، و نسکی، میری قربانی، و محیای و مماتی، میری زندگی اور میری موت۔ زندگی اور موت کا نماز اور قربانی سے کیا تعلق ہے؟ تعلق یہ ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے قربانی کے جانور کے اوپر چھری رکھنے والے، در حقیقت تیرا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ میں اپنی خواہش، اپنے نفس، اپنی خودی، ان سب کے اوپر میں چھری چلا رہا ہوں، اور اے اللہ یہ تو جانور ہے، یہ تو میرا مال ہے، اسے میں محبت کرتا ہوں، میں یہ تیرے راہ میں قربان کر رہا ہوں۔ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي، میری زندگی اور موت بھی تیرے لیے ہے، کل اسلام کی نصرت کے لیے، اسلام کی فتح یابی کے لیے مجھے اپنے جان، مال، عزت، اولاد، آبرو کی قربانی دینی پڑی تو اللہ میں اسلام کی راہ میں ان سب چیزوں کو قربان کر دوں گا، میں ہرگز پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ یہ ہے قربانی کا فلسفہ، یہ ہے قربانی کی حقیقت اور قربانی کی روح۔ صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ہم قربانی کیوں کرتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہی سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے بابا ابراہیم کی سنت ہے۔ کتنا باریک نقطہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس اتنے سے جملے کے اندر دیا، یہ تمہارے باپ ابراہیم کا طریقہ ہے۔ کیا مطلب ہے؟ کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، وہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر بیٹے اسماعیل کو لے کر مذبح خانے پہنچے ہیں اور بیٹے اسماعیل کی گردن پر چھری رکھ دی ہے۔ یہ سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم کا طریقہ ہے، یعنی کہ تم جانور کے اوپر چھری رکھتے ہوئے یہ تمہارا عقیدہ، نظریہ، فلسفہ ہو کہ اللہ یہ تو جانور ہے، اگر کل اسلام کی نصرت کے لیے مجھے اپنی اولاد، اپنی جان، اپنے عزیز و اقارب سب کو قربان کرنا پڑا، میں سب کو قربان کر دوں گا، لیکن میں تیرے حکم اور تیری اطاعت سے پیچھے ہرگز نہیں ہٹوں گا۔ جب یہ فلسفہ ہوگا، یہ نظریہ ہوگا تو پھر قربانی کے بعد انسان اپنی خواہشات کو مار دے گا، اپنے نفس کو مار دے گا اور کہے گا کہ سب کچھ اللہ کا ہے، میرا تو کچھ ہے ہی نہیں، نہ میرے اندر غرور، نہ تکبر، نہ بڑائی، نہ خودی، نہ خود پسندی، نہ خود پرستی، کچھ بھی نہیں، سب کچھ ہے تو اللہ کا ہے۔ یہ ہمیں قربانی درس دیتی ہے، یہ ہے قربانی کا فلسفہ۔ پھر اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان سے ان کے مال، ان کے جانوں کو خرید لیا ہے۔ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، سودا کس بات پر ہوا ہے؟ سودا اس بات پر ہوا ہے کہ تم مجھے مال اور جان دے دو، میں تمہیں بدلے میں جنت دے دوں گا۔ اب دیکھیں باریک نقطہ جو ہمیں قربانی کا فلسفہ، قربانی کی حقیقت بتاتا ہے، اور یہ ہے کہ جب ہم قربانی کا جانور خریدنے کے لیے جاتے ہیں منڈی میں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اس قربانی کے جانور کو دیکھتے ہیں، اطراف میں گھومیں گے، اس کا کان تو نہیں کٹا ہوا، سینگ تو نہیں ٹوٹا ہوا،
کہیں سے لنگڑا معذور تو نہیں ہے، آنکھ سے کانا تو نہیں ہے، زخم تو نہیں ہے، ہر طرف سے ہم گھوم کے اس جانور کو دیکھ رہے ہیں تاکہ ہم قربانی کا جانور خریدتے ہوئے کوئی عیب دار جانور نہ خرید لیں۔ تو اللہ تعالیٰ بھی ارشاد فرما رہے ہیں ان اللہ اشتری من المؤمنین، اے اس قربانی کے جانور کو گھوم گھوم کر خریدنے والے، کل جب تو قربان کرنے کے لیے آئے گا نا تو پھر میں بھی تیری طرح کروں گا، یعنی کہ جس طرح تو نے بے عیب جانور خریدا ہے اس طرح قربانی کرنے والے یہ دیکھ لے کہیں تیرے دل کے اندر کوئی عیب تو نہیں، کہیں تو نفس کی خواہش پہ مارا تو نہیں جا رہا، کہیں تو اپنے نفس کی اتباع میں تو نہیں ہے، کہیں تو خود پرستی اور خود پسندی کے اندر مبتلا تو نہیں ہے۔ اگر تیرے اندر یہ عیب ہیں تو جس طرح تو خود وہ عیب دار جانور نہیں خریدتا کہ میں اعلیٰ جانور خریدوں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان اللہ اشتری من المؤمنین، میں بھی ایمان والوں کو خرید رہا ہوں۔ اگر ایمان والوں کے اندر یہ ان عیوب میں سے کوئی عیب پایا گیا تو وہ ایمان والا بھی قابل قبول نہیں ہوگا۔ یہ ہے قربانی کا فلسفہ، جو انسان کے نفس، انسان کی خود پسندی، خود پرستی، ان سب چیزوں کو مار کے انسان کو آزادی کی انتہا پہ پہنچا دے، ان سب چیزوں سے انسان کو آزاد کر دے، مبرہ کر دے، اسے قربانی کہتے ہیں۔ قربانی کے فلسفے کی اصل بنیاد یہ ہے کہ انسان کا جینا مرنا، انسان کے مال جان، انسان کے جذبات خواہشات، سب کچھ اللہ کے حکم کے تابع ہے۔ قربانی یہ تہذیب کا ستون ہے۔ آج مغرب ہمیں کہتا ہے ہیومن رائٹس اور اسلام کہتا ہے ہیومن سبمیشن، یعنی کہ سوسائٹی، اخلاق، تمدن، قوانین، تہذیب، عدل، انصاف یہ اس وقت قائم ہوتا ہے جب انسان اپنی خواہش کو قربان کرنا سیکھ لے۔ یہ اسلام سکھا رہا ہے، کیونکہ عدل انصاف کی قیمت قربانی ہے، تمہیں قربانی دینی پڑے گی۔ سچ کی قیمت قربانی ہے، حق کی گواہی کی قیمت قربانی مانگتی ہے، دین کے غلبے کی قیمت قربانی مانگتی ہے۔ جو خود کھایا ہے وہ اپنے نوکر کو کھلانا، جو خود پہنا ہے وہ اپنے نوکر کو پہنانا قربانی مانگتی ہے۔ تو ہیومن سبمیشن کی بنیاد ہی قربانی ہے، اور اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ قربانی کرو گے تب تم ایک خوبصورت سوسائٹی اور خوبصورت اخلاق، خوبصورت تمدن، خوبصورت اطوار بنا سکو گے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ یہ قربانی دراصل ایک عاشق حقیقی کا اعلان ہے کہ مجھے رب کی رضا اتنی عزیز ہے کہ میں بھی ابراہیم بن کر اپنے اسماعیل کو ذبح کر سکتا ہوں۔ اور ہمارا اسماعیل کیا ہے؟ ہماری خواہشات، ہماری آرزویں، ہماری تمنائیں، یہ سب کچھ مثل اسماعیل ہے، ان سب کے اوپر چھری چلانی ہے۔ یہ قربانی کا فلسفہ، قربانی کی روح، قربانی کی حقیقت ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں الصلاۃ نسک البدن، جو نماز ہے یہ جسم کی قربانی ہے، وذبح نسک المال، اور جو ذبح کرنا ہے یہ مال کی قربانی ہے۔ اور قربانی کے دن اللہ کے ہاں سب سے محبوب عمل یہ قربانی ہے۔ معلوم ہوا کہ یہ جسم، بدن، مال، ان سب کو قربان کرنا ہے اللہ کی راہ میں، تبھی قربانی کی حقیقت تک ہم پہنچ سکیں گے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ اللہ کو تمہارے خون، تمہارا گوشت نہیں پہنچتا، اللہ کو تمہارے دلوں کے حال، دلوں کا تقوی پہنچتا ہے۔ اسی بات کے تحت لکھتے ہیں کہ عبرت اور نصیحت یہ اطاعت میں ہے، ظاہری شکل میں نہیں ہے۔ قربانی کر دینے میں یہ عبرت و نصیحت نہیں ہے۔ اللہ کو نہ چربی چاہیے، نہ اللہ کو خون چاہیے، اللہ تعالیٰ تو ایک جھکے ہوئے دل کو چاہتا ہے کہ جس دل کے اندر سب کچھ مر جائے، صرف اور صرف اللہ زندہ رہے۔ اور ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ بڑی خوبصورت بات لکھتے ہیں، کہتے ہیں الذبح انما شرع لاختبار صدق الاخلاص، کہ اس ذبیحہ کو، اس قربانی کو اس لیے مشروع کیا گیا ہے تاکہ انسان کے اخلاص اور اطاعت کی سچائی کو پرکھ لیا جائے کہ کس قدر اللہ کا مطیع ہے اور کس قدر اس کے اندر اخلاص پایا جاتا ہے۔ اور یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ انسان خود کو اللہ کے حضور پیش کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اور آج ہماری شادیاں آ جائیں، غمیاں خوشیاں آ جائیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنی قربانی دینے کے لیے تیار بیٹھا ہے۔ میں آپ کے ذہنوں میں چند سوالات چھوڑے جا رہا ہوں کہ آج ہم جانور ذبح کرتے ہیں، کیا ہم اپنی خواہشوں کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہیں؟
کیا ہم اپنے مفادات کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں؟ کیا ہم باطل کے خلاف کھڑے ہونے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں؟ کیا ہم غزہ، فلسطین اور کشمیر کے مسلمانوں کے لیے اپنی عیش پرستی کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہیں؟ کیا ہم اپنی خوشیوں میں اپنی دل پسندی اور دلی آرزو ہندوانہ رسموں کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں؟ کیا ہم اپنی غمیوں کے اندر نبی کی سنت کی اتباع کرتے ہوئے تمام خرافات، تمام رسومات، ان سب چیزوں کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں؟ کیا ہم اللہ کی عبادت کے لیے اپنے جسم کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں؟ اپنی نیند قربان کرنے کے لیے تیار ہیں؟ اپنے مال جان کو قربان کرنے کے لیے، اپنے عیش آرام کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں؟ اگر نہیں، اور یقیناً نہیں، تو یہ صرف رسم ہے، یہ صرف شوخی ہے، یہ قربانی نہیں ہے۔ قربانی کرنے والے کا تو یہ نعرہ تھا، اسلمت لرب العالمین، میں اپنے رب کے تابع مطیع فرما بردار ہو گیا، اب تو میرا کچھ بھی باقی نہیں رہا، اب تو میں نے سب کچھ اللہ کے لیے قربان کر دیا ہے۔ ہمیں یہ سوچنا ہے، کیا ہماری قربانی صرف ایک رسم کا نام ہے؟ کیا ہمارا دل بھی ذبح ہو رہا ہے یا نہیں؟ ہمیں سوچنا ہے کہ کیا قربانی صرف ہمارے پیٹوں کو، ہمارے نفسوں کو، ہماری خواہشات کو بھرنے کا نام ہے، یا غریبوں کے پیٹوں کو بھرنے کا نام ہے؟ کہ جو اللہ کے قرآن نے کہا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِيَ وَالْمُعْتَرَ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، خود بھی کھاؤ، مانگنے والوں کو بھی دو، جو نہیں مانگنے آتے سفید پوش ہیں ان کے گھروں میں جا کے ان کو دو۔ تو آئیے اس عید پر ہم صرف جانور ذبح نہ کریں، بلکہ اس عید پر ہم اپنی انا، اپنا تعصب، اپنی ضد، اپنی ہٹ درمی، اپنی غفلت، اپنی نافرمانی اور شیطان کی اطاعت، اپنے نفس کی اطاعت، دلی خواہشات، دلی آرزوؤں اور دلی امیدوں کو، خود پسندی کو، خود پرستی کو، ان سب چیزوں کو ہم قربان کر کے اللہ کے حضور ہمارا یہ نعرہ ہو اسلمتو، ہم تابع ہو گئے، ہم فرما بردار ہو گئے، ہم نے قربانی کی حقیقت، ہم نے قربانی کا فلسفہ اور ہم نے قربانی کی روح کو پا لیا۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔